الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم خالق کائنات ہیں، وہ چیزیں پیدا فرماتے ہیں، پھر ان پر ثمرات لگاتے ہیں، ان میں نتائج پیدا فرماتے ہیں۔ گھاس اگتی ہے، اس پہ جوبن آتا ہے، جوان ہوتی ہے، اس میں مختلف ایٹمز جمع کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ بہترین غذا بن جاتی ہے جانوروں کے لیے، بعض اوقات بہترین دوا بن جاتی ہے انسان کے لیے، بلکہ ہماری زرعی سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو سبزہ ہے یہ سب سے اچھی کھاد ہے، بلکہ بعض اوقات ہم فصلیں بونے کے لیے پہلے سبزہ بیج دیتے ہیں کھیت میں، جب وہ فٹ 2 فٹ ہو جاتا ہے تو اسے کرش کر کے مٹی میں ملا دیتے ہیں، سب سے اعلیٰ کھاد ہوتی ہے۔ ہر مخلوق کا آپ دیکھ لیں ترتیب سے بنتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے تو پھر اسے وہ خصوصیات دی جاتی ہیں جو اس کی خاصیت، پھول کو خوشبو، ذائقہ، اثر۔ ایک پھول آپ پیس کر کھائیں تو بیماری سے شفا ہوتی ہے، دوسرا کھائیں تو وہ زہر ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہی نظام انسانیت کا بھی ہے۔ جب انسانیت بالغ ہوئی ہوتی ہے تو اسے نور نبوت، یہ انسانیت کا آپ پھل کہہ لیں، پھل کی مٹھاس کہہ لیں، پھل کی خوشبو، اس کے اثرات سمجھ لیں، اس کا ذائقہ سمجھ لیں، تو کمال انسانیت مقصد ہے بعثت رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کا، کہ انسان کو کلام میں زبانی طور پر وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ ضابطے سکھائے جائیں جن سے وہ اپنی انسانیت کو کمال پہ لے جا سکتا ہے، کیونکہ انسان بہن ہے، انسانیت کی طرف جائے گا تو منتہائی کمال تک جا سکتا ہے، لیکن اگر نیچے گرنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ عام درندوں اور جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا۔ تو اللہ کریم نے اسباب میں کمی نہیں رکھی، اس نے جہاں زہر پیدا کیا تریاک بھی پیدا کیا۔ اب انسان کو چوائس دی ہے کہ وہ زہر کھاتا ہے یا تریاک کھاتا ہے۔ اب اس کے لیے طبیب بنا دیے ہیں، ان کے ڈاکٹر بنا دیے، ان کے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیز کھاؤ گے تو تمہارے لیے مضر ہے۔ ایک آدمی کو گندم کی روٹی سے یار منع کر دیتے، یعنی بنیادی غذا انسان کی، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ گندم نہیں کھاؤ گے کیونکہ شوگر ہو گئی ہے، اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء انسانی ارتقاء کو مکمل کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کی انسانیت کی تکمیل کے لیے وہ آخری تحفہ ہوتا ہے جو پھول کو خوشبو کی صورت میں، ذائقے کی صورت میں، پھل کو لذت کی صورت میں، کھیت کو فصل کی صورت میں، یا ہر چیز کو انجام کار وہ اپنے مقصد اور اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے۔ تو انسانیت کا شرف، اس کی عزت، اس کا اعلیٰ ترین مقام انبیاء کا اتباع ہوتا ہے۔ بعثت رسالت کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، اور اتباع کرنا انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے نازل فرمایا، حضور سے فرمایا لوگوں کو بتائیے اتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کر لو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب اور اپنا پیارا بنا لے گا۔ اب انسان اس سے بڑے کسی شرف کا کوئی تصور کر نہیں سکتا۔ تو بعثت عالی کا مقصد یہ ہے کہ انسان آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، آپ اتباع کے لیے ایمان تو شرط ہے، بنیاد ہے، ایمان ہوگا تو اتباع ہوگا، اور اتباع میں خلوص شرط ہے، خلوص دل سے اتباع کرے تو کمال انسانیت کو پائے۔